آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہمارا تیسرا سیریز وائز جدون کی زندگی پر، جدون جو فیمس قاضی تھا، قاضیوں کی کتاب میں جس کا ذکر 6 سے 9 باب تک 10 تک رکھا ہے۔ یہ بہت دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے، سچائی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، تب سکم کے سب آدمی، سب اہل ملو جمع ہوئے اور جا کر اس ستون کے بلوت کے پاس جو سکم میں تھا ابھی ملک کو بادشاہ بنایا۔ جب یوتام کو اس کی خبر ہوئی تو وہ جا کر کوہ گرزیم کی چوٹی پر کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کی اور پکار کر ان سے کہنے لگا، اے سکم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خدا تمہاری سنے۔ ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو، جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا، آؤ ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے اس سے کہا، کیا میں اپنی مے کو، جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بتاؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اگر نہیں تو اونٹ کٹارے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ خدا نے اپنے کلام کے پڑھے جانے پر برکت بخشی۔ یہ تمثیل ہے، اور میرے خیال میں یہ پہلی تمثیل ہے جو ہم قاضیوں کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ ویسے تو خداوند کا کلام ہمیشہ تماثیل میں ہی پیش کیا جاتا رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی تماثیل میں ہی لوگوں تک اپنی باتیں، اپنے احکام، اپنی زندگی کا کلام پہنچایا۔ یوتام کا مطلب ہے یہوہ ہیز پرفیکٹڈ می، یعنی یہوہ خدا نے مجھے کامل کر دیا ہے، اور آپ اس کی آواز سے اور اس کے پیغام سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت تمثیل اس نے پیش کی۔ زیتون کا درخت، پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ درخت کو ہمیشہ انسانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پوری بائبل میں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ مٹھاس سے بھر دے گا۔ میں اپنی طرف سے یہ ارینج کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو اچھا پھل، اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے، یہ بھی خدا یسوع مسیح نے کہا۔ تو یہاں جو درختوں نے چاہا کہ ان پر حکومت کی جائے، یہ انسانوں کی مثال ہے، آدمیوں کی مثال ہے، بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے ان کی مثال ہے۔ اور وہ پہلے زیتون کے درخت کے پاس گئے، اور آپ کو زیتون کی پراپرٹی کا پتہ ہے، زیتون سے ہیلنگ ہوتی ہے، نرشمنٹ ہوتی ہے، زخم صاف کیے جاتے ہیں اور کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو زیتون نے کہا، تو میں تو آلریڈی خدا کے کاموں میں مصروف ہوں، تو مجھے آپ معاف کریں، میں درختوں پر حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد وہ انجیر کے درخت کے پاس گئے، اور انجیر کا بھی آپ کو پتہ ہے، انجیر ایک ایسا پھل ہے جو آپ کھائیں
اور خاص طور پر بھگو کر رات کو 5 انجیریں کھائیں تو اور صبح اس کا پانی پی لیں اور انجیریں بھی کھا لیں تو آپ کی کڈنی صاف ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی نرشمنٹ ہے۔ تو انجیر کے درخت نے بھی ایسے ہی کہا کہ میں تو بہت بابرکت ہوں، مجھے خدا اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے، میں بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ پھر وہ انگور کے درخت کے پاس گئے اور انگور کے درخت نے کہا میری پھل سے، میری مے سے انسان اور خدا دونوں خوش ہوتے ہیں، میں کیوں کر چھوڑ کر تو درختوں پر حکومت کرنے جاؤں؟ تو کوئی سوال اٹھائے گا، میں سے خدا اور انسان خوش ہوتا ہے؟ انسان تو خوش ہوتا ہے جسم میں، اور خدا خوش ہوتا ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، جب آپ راستی سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے خوش رہو خوش رہو۔ پھر سے کہتا ہوں میں خوش رہو، خوش رہو خوش رہو، پھر سے کہتا ہوں میں خوش رہو، خوش رہو خوش رہو خوش رہو، تمہارا بادشاہ ہے مسیح، آسمان میں ہے تخت نشین، مالک ہے سب کا، خالق ہے سب کا، تیرا محافظ ہے وہ، خوش رہو خوش رہو، پھر سے کہتا ہوں میں خوش رہو، خوش رہو خوش رہو خوش رہو۔ جس کے پاس خدا کے کام ہیں، زیتون کی طرح، انجیر کی طرح، انگور کی طرح، تو آئیے ہم کرتے رہے اور بادشاہت کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اور اس بادشاہت میں ہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور راحت اور سکون ملتا ہے۔ باقی نہیں، اونٹ کٹارا کیسے چھاؤں دے سکتا ہے؟ اونٹ کٹارا یہاں کہا گیا ہے ابھی ملک کو تمثیل میں، تو اس لیے آپ سنبھلیں کس سے سہارا لینا چاہتے ہیں، کیونکہ 2 ہی شخص ہوتے ہیں دنیا میں، 2 ہی راستے ہوتے ہیں، 2 ہی ہستیاں ہیں جو اس دنیا میں کام کرتی ہیں، خدا قدوس اور ان کا دشمن شیطان ابلیس، اور اچھے لوگ اور بدکار لوگ، اچھا پھل دینے والے اور برا پھل دینے والے۔ اس لیے کسی اور کے پاس نہ جائیں، انگور کے حقیقی درخت کے پاس آئیں، وہ آپ کو سرور دے گا، وہ آپ کو اس زندگی میں تکلیفوں سے بچائے گا، وہ آپ کو اس زندگی میں تکلیفوں کے دوران، بیماری کے ساتھ، دکھ اور درد کے درمیان، رنج و الم کے درمیان، موت کے درمیان آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہی ہمیشہ کی زندگی کا بانی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے۔ سنیے، سمجھیے، سوچیے، اور اس پیغام کو خداوند کی خاطر حلیمی اور فروتنی سے قبول کریں۔ خداوند آپ کو بہت 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 برکت دے۔ آمین آمین آمین۔